میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ درد کافی دن سے لگاتار ہو رہا تھا، مگر پہلے برداشت کے قابل تھا اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر انس دبئی میں جاب کے سلسلے میں رہتا تھا اور یہاں سب کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے تھے۔ اسی بات سے مجھے اور تکلیف ہو رہی تھی۔ بھلا کوئی تو ہو جو ساتھ میں دلجوئی کرے، مگر میرا تو سارا سسرال بھی دوسرے شہر میں تھا اور میکے بھی دوسرے شہر میں۔ میاں نے بڑے شوق سے گھر بنوایا تھا تاکہ پرسکون ماحول سے رہیں گے، مگر خود تو دبئی چلے گئے اور مجھے اکیلا یہاں چھوڑ گئے۔ سمینا نرس نے میرا نام پکارا تو میں ڈاکٹر اقبال کی کلینک کی طرف جانے لگی۔ ڈاکٹر سب مریضوں کا الٹرا ساؤنڈ وہی کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر شائستہ کو صرف ڈاکٹر اقبال کی رپورٹ پہ ہی بھروسہ تھا۔ میں بمشکل چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر ابھی رپورٹ بنانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اپنا کام مکمل کرنے لگے۔ میں نے پردہ ہٹایا اور پھر سے برابر کر دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ جہاں لیڈیز کے لیے چادر رکھی گئی تھی، میں نے چادر اپنے اوپر ڈال لی۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر کی آواز آئی، میں آ جاؤں مسز ناری؟ انہوں نے بڑے مؤدب انداز میں پردے کے پیچھے سے سوال کیا۔ آ جائیں ڈاکٹر، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی مشین آن کی اور کچھ سیٹنگ کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوا اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سوالات بھی کرنے لگے۔ لیکن میں نے دیکھا اچانک ان کے چہرے کی رنگت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے سوال کے جواب میں صرف ہوں ہاں کہتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جو تشویش کے آثار تھے، میں تو کافی گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میں نے گھبرا کے پوچھا تو وہ کافی دیر تک چپ رہا اور بولا، آپ ایک کام کریں، کل میرے کلینک آ جائیں۔ اس جگہ تو میں ڈاکٹر شائستہ کے کہنے پر آیا کرتا ہوں۔ آپ سے ساری بات میں آرام سے کروں گا۔ فی الحال آپ گھر چلی جائیں۔ ڈاکٹر رپورٹ بنانے لگا اور مجھے ایک بار غور سے دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا۔ مگر ڈاکٹر، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کب تک برداشت کروں؟ میں نے تھوڑا سا غصے میں آ کر کہا تو وہ کہنے لگے، نہیں، میں ڈاکٹروں کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آج کے لیے میڈیسن دے دیں گے۔ ابھی آپ جائیں۔ میں بد دل ہو کر باہر نکلی۔ یہ کیا بات تھی؟ کچھ پتہ بھی نہیں رہا، اوپر سے اپنے کلینک آنے کا کہہ دیا۔ باہر نکل کر مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شائستہ کے لیے کوئی ایمرجنسی کیس آیا تھا، تو ان کو ہسپتال جانا پڑ گیا تھا اور وہ کیس کروا کر واپس آتی تھی۔ ایسا اکثر ہوا کرتا تھا، ان کو جانا پڑ جاتا تھا۔ لیکن آج تو میں بالکل انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نرس کو کہا کہ میرا درد سے برا حال ہے، پلیز مجھے کوئی دوائی دے دیں۔ تو انہوں نے ڈاکٹر سے فون پر رابطہ کیا اور فی الحال کے لیے تھوڑی سی دوائی دے دی، اور میں نے فارمیسی سے ہی پانی کی بوتل لے کر وہ گولیاں نگل لیں تاکہ کچھ تو فرق پڑے۔ گھر واپس آ کر میں بہت روئی بھی۔ کیا زندگی تھی میری، اکیلے جیو اکیلے مرو، ہر درد تکلیف پریشانی اکیلے ہی برداشت کروں۔ شوہر تو باہر بیٹھا ہے، بس نوٹ بنانے میں لگا ہے، اور میں یہاں یہ سب جھیل رہی تھی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اقبال کی کال آئی تو میں نے سارا غم و غصہ اس پر نکال دیا۔ وہ کافی دیر تک مجھے سمجھاتے رہے، مگر میں کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا تھا اور میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شاید دوائی نے بھی اثر کیا تھا، جو درد بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے صبح پھر جانا تھا ڈاکٹر اقبال کے کلینک۔ انہی سوچوں میں مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح اٹھی تو میرا موڈ بہت فریش ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے آرام کی دوائی بھی دی تھی ڈاکٹر نے، تبھی تو میں سکون سے سو پائی تھی، اور درد بھی کم تھا، مگر درد پھر بھی ہو رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ناشتے کا پوچھا تو وہ جلدی سے میرا من پسند ناشتہ بنا لائی۔ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اور اسی طرح روزمرہ کے کاموں میں شام ہو گئی اور میں ڈاکٹر کی کلینک کی طرف جانے کو تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کلینک میں بلایا اور بیٹھنے کا کہہ کر دروازے کو بند کر دیا۔ میں بے چین ہو گئی کہ انہوں نے دروازوں کو کیوں بند کیا ہے، اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور کچھ انہوں نے مجھ سے کہا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام مریم ہے اور میں نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، اور جیسے میں سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی، بابا کو لگتا تھا کہ میں ان کے نصیب کھولنے آئی ہوں۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی، بابا کو ایک بہت بڑا کنٹریکٹ ملا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے کہاں جائیں گے۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار اب بہت پھیل چکا تھا۔ میرے بابا مجھے پیار سے مریم کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بہت لاڈ پیار میں پلی بڑی تھی۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، مگر میری جوانی کی دلیل پر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا تھا، مگر کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی۔ میں بابا اور مما کو کئی بار اکیلے میں کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی،
مگر وہ مجھے دیکھ کر ہی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ میں چاہ کر بھی ان سے یہ راز معلوم نہ کر پائی تھی۔ کالج کے بعد جب میں اپنی چھٹیاں گزار رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا بابا کے گھر سے جاتے ہی مما ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتی اور ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، مگر پھر ایک دن جب میں نے پوچھا تو مما ہڑبڑا گئی اور کہا، مریم بیٹا، میں جہاں جاتی ہوں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ مما کی اس بات پر میں عجیب نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ مما ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتی؟ میں نے ڈرتے ہوئے ان سے پوچھا تو انہوں نے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں بس اپنے دوستوں سے ملنے چلی جایا کرتی ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی ان کے خیالات سن کر، جبکہ بابا تو جب بھی گھر میں ہوتے تھے بس میرے ہی آگے پیچھے پھرا کرتے تھے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کریں۔ ویسے تو مما بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے جب سوچنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مما مجھے بابا سے لاڈ کرتے دیکھ کر کچھ اداس ہو جایا کرتی ہے۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ میری سوتیلی ماں تو نہیں، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنی پیدائش کی تصاویر دیکھی تھی، ان میں مما ہی تھی۔